چونکہ ہمارے قوم کے ایک بہت ہی عظیم رہبر ملت اور صرف عالم تشیع کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم رہبر حضرت آیت اللہ خامنئی جنہیں اب رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ ان کے انتقال پرملال پر یہ تعزیتی جلوس ہے جو جامع مسجد سے نکلا ہے اور سڑکوں پر صرف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کا فریضہ ہے اور پورے عالم اسلام اس وقت غمزدہ ہے، بلکہ عالم انسانیت غمزدہ ہے۔ میں نے آج سوشل میڈیا پہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے برادران اہل سنت ہیں جو غمزدہ ہیں۔ ابھی میں اپنی بلڈنگ سے آ رہا تھا تو مجھے بلڈنگ کے تمام سنی برادران نے روکا اور روک کر کے تعزیت پیش کی اور بہت ہی غم و غصے کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیاز میں آپ جائیں تو اہل حنود بڑی تعداد میں ہندو بھائی ہمارے آج غم منا رہے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی فقرہ ہے کہ وہ دنیا انسانیت کے علمبردار تھے۔ ان کا ایک مشن تھا، وہ حکومت نہیں چاہتے تھے۔ اس کا ثبوت یوں ہی آپ سمجھ لیجئے کہ ایران کے نہ وہ پریزیڈنٹ تھے، نہ وہ پرائم منسٹر تھے، نہ کوئی وزیر تھے، وہ ایک رہبر تھے اور وہ ایک عالم دین تھے، فقیہ وقت تھے۔ ان کا مقصد صرف مظلومیت کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ کرنا تھا، وہ مظلومیت کا پرچم سربلند کرنا تھا۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتوں نے جس طریقے سے ظلم اور بربریت کا پرچم بلند کر رکھا ہے، انہوں نے ہمیشہ مظلومین کی حمایت میں آواز بلند کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، عورتوں کا، جوانوں کا، ضعیفوں کا قتل کیا جا رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی، یہ ظلم ختم کرو۔ اگر تم ظلم کا خاتمہ نہیں کرو گے تو ہماری صدائے احتجاج ہمیشہ بلند رہے گی۔ اسی لیے وہ آواز آج تک امام خامنئی نے کبھی حملہ نہیں کیا، حملہ ہوا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے، اور ابھی کل تک کی تاریخ گواہ ہے، وہ کہتے رہے ہم حملہ نہیں کریں گے، لیکن اب کی اگر حملہ کرو گے تو ہم تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور یہ ان کی دوربینی ہے کہ آپ دیکھیے دنیا کے مختلف ممالک پہ اس وقت حملے ہوئے ہیں، مگر جہاں جہاں انہوں نے حملہ کیا ہے وہاں امریکہ کے بیس پر حملہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے، تشدد کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اس عالم میں ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان گنوا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے ابھی چند روز پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری جان ہمیں عزیز ہے، نہیں، ہماری جان ہے ہی نہیں، یہ جان مومنین کی جان ہے، لہذا اگر مومنین محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے جب ان سے ایران کی حکومت نے کہا کہ آپ چلے جائیے کہیں پوشیدہ جگہ پر جا کر کے محفوظ جگہ پر اپنے آپ کو بچا لیجئے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر حملہ ہوگا تو مومنین کی جان جائے اور ہماری جان سلامت رہ جائے، لہذا اس بنیاد پر وہ اپنے گھر میں رہے، اور ظاہر ہے کہ دشمن طاقتوں کو یہی موقع مل گیا، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا اور گھر پہ حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یقیناً ایسی شخصیتیں مدتوں پہ پیدا ہوتی ہیں، دنیا میں تو سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے، مگر ایسی شخصیتیں جب رخصت ہوتی ہے تو افسوس ضرور ہوتا ہے۔ صدیوں کے بعد کوئی خمینی پیدا ہوا، صدیوں کے بعد کوئی خامنئی پیدا ہوگا۔ کل شام میں یہ خبر آئی کہ امریکہ اور اسرائیل نے شہر ایران پر حملہ کیا، اور وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، جو رہبر معظم جن کا ٹائٹل ہے، اور جو پورے ورلڈ میں جو بھی لوگ ظلم اور مظلوم کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دینے والے جو ان کے لیڈر تھے، ان کو انہوں نے بنا کسی کوئی ریزن کے اور ڈائریکٹلی انہوں نے ایئر اسٹرائک کر کے، جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے اس کے پہلے بھی دوسرے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ میں ایک طرح کی گنڈا گردی کی، اسی طریقے سے گنڈا گردی کا کل رات میں پردرشن کیا گیا، اور ایک ملک جو غریب اور مظلوم عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا، ان کے جو لیڈر تھے، جو ایک امید تھے پورے ملک، پورے ورلڈ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی جو امید تھے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اسی کا شوق منانے کے لیے آج بامبے میں یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور اپنے جذبات کو باہر نکال رہے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ میں ایسا کیوں کیا گیا جس نے ہمیشہ انسانیت کے لیے، جبکہ یو ایس کا کہنا ہے کہ اس نے جو بھی کیا ہے وہ ایران کے نیوکلیئر کے خلاف یہ کام کیا ہے، جبکہ آیت اللہ خامنئی ہی وہ شخص تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا
کہ نیوکلیئر کا جو استعمال ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایز پر اسلامک لا انہوں نے اس کو حرام کیا تھا۔ جو شخص نیوکلیئر یوز نہ کرنے کے لیے دنیا کو نصیحت کر رہا تھا، اسی کو نیوکلیئر کا بہانہ بنا کے امریکہ نے یہ جو حرکت کی ہے، اس کے پیچھے امریکہ کے کیا انٹینشنز ہے ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو پتا ہے کہ ان کے کیا انٹینشنز تھے، اور انہوں نے یہ کام، یہ جو بہت ہی بزدلانہ حرکت جو کی ہے وہ کیوں کی، اور اس کے ساتھ میں ایران کے آس پاس کے جتنے بھی یو ایس کے ملٹری بیسز تھے اس پر ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، اور اب یہ جنگ بہت زیادہ ایسکیلیٹ ہو چکی ہے، یہ کہاں تک جائے گی، اور یہ پورے ورلڈ کے جو لوگ ہیں جو امریکہ کی اس دادا گیری سے پریشان ہیں، اس گنڈا گردی سے جو لوگ عاجز آ چکے ہیں، وہ لوگ اب اس کے آگے کیا سٹیپ لیں گے اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انڈین مسلم کس طرح سے کھڑا ہے ایران کے ساتھ؟ انڈین کا صرف مسلم نہیں، انڈیا کے سارے لوگ جو ہے وہ ایران کے ساتھ میں آج سے نہیں، ہمارے صدیوں سے ایران کے ساتھ میں بہت ہی فرینڈلی ریلیشن رہے ہیں۔ ایران نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ جب آئیسس کا مسئلہ ہوا تھا، عراق میں بہت سارے ہمارے لوگ پھنس گئے تھے، اس ٹائم پہ بھی ایران نے ان کو باہر نکالنے میں ہماری مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایران نے ہمیشہ ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی ہمیں بہت ساری جگہوں پر ہیلپ کی ہے۔ کشمیر کے ایشو پر بھی ایران کا ہمارے ساتھ میں فرینڈلی ریلیشن رہا ہے۔ اور آگے چل کے ان کو ہماری ایک صدا ہے، ہماری ایک صدا ہے، ہماری یہ صدا ہے، ہماری یہ صدا مرد آباد